باب نمبر 64 شکر گزار مالدار کی فضیلت کا بیان اور شاکر غنی وہ ہے جو جائز طریقے سے مال حاصل کرے اور ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس لیکن جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی ہم اس کو آسان راستے نیکی کی توفیق دیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بچا لیا جائے گا اس کو جہنم سے جو بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب برتر کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے اور یقیناً عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اور نیز فرمایا اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے اور اگر تم چھپا کر دو اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اور فرمایا تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنے کی فضیلت میں بکثرت آیات ہے اور مشہور ہے۔ فائدہ آیات ان تمام آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 571 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک اس آدمی کی خصلت پر جس سے اللہ نے مال سے نوازا پھر اسے حق کے راہ میں خرچ کرنے کی ہمت بھی دی، اور دوسرے اس آدمی کی خصلت پر جس سے اللہ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور اس کی شرح قریب ہی گزری ہے، ملاحظہ ہو باب فضل الکرم والجود۔ فائدہ یہاں باب کی مناسبت سے اس حدیث کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق نیکی کے راستوں میں خرچ کیا جائے۔ اسی طرح علم و حکمت کا شکر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے مال اور علم کی آرزو کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 572 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک اس آدمی کی خصلت پر جس سے اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا پس وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی عمل کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی، اور دوسرا وہ آدمی جس سے اللہ نے مال عطا فرمایا پس وہ اسے رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی۔ بخاری و مسلم۔ الآنا گھڑیاں اوقات۔ فوائد اکثر روایت میں اثنتین تا تانیث کے ساتھ ہے جس کے معنی ہے لا حسد محمود فی شیء الا فی خصلتین، صرف دو خصلتوں میں رشک کرنا پسندیدہ ہے۔ رجل مرفوع مضاف کے قائم مقام ہے، اس کا مضاف خصلہ محذوف ہے یعنی خصلہ رجل ایک اس آدمی کی خصلت، اور بعض روایات میں یہ اثنین ہے، اس سے مراد دو آدمی ہوں گے، رجل اس سے بدل۔ اس سے ماقبل حدیث میں قرآن کی جگہ حکمت کا لفظ ہے، اس حکمت سے مراد بھی قرآن ہی ہے، یعنی الحکمہ الف لام احد کا ہے۔ اس کے ساتھ قیام کرنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت، نماز میں اور نماز سے باہر، اس کی تعلیم، اس کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اس کے مطابق
فتویٰ وغیرہ دینا سب شامل ہے۔ اس حساب سے دونوں روایات کا مفہوم ایک ہی ہے اور دو آدمیوں یا دو خصلتوں پر حصر بھی صحیح ہے۔ فتح الباری کتاب العلم باب الاغتباط فی العلم والحکمہ۔ حدیث نمبر 573 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دولت مند لوگ بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے صدقہ نہیں کرتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ دولت مندی کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالو اور اپنے بعد والوں سے تم بڑھ جاؤ، اور کوئی تم سے زیادہ فضیلت والا نہ ہو مگر وہی جو تمہارے جیسا یہ عمل کرے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایسا عمل تو ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن دولت مند مسلمانوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ پس فقراء مہاجرین رضی اللہ عنہم دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارے اس فعل کی گن سن ہمارے دولت مند بھائیوں کو بھی ہو گئی ہے اور انہوں نے اس عمل کو اپنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ مسلم کی روایت کے ہیں۔ الدثور معنی ہے بہت مال، اہل دثور کے معنی ہوں گے بہت مالدار۔ واللہ اعلم۔ فوائد: الفاظ حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہو۔ اس طرح ہر کلمے کو 11 مرتبہ کہہ لینے سے 33 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اظہر بات یہ ہے کہ ہر کلمہ 33 مرتبہ کہا جائے۔ اصل عبارت یوں ہوگی: ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور اسی طرح 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اور امام نووی فرماتے ہیں بعض روایت کی روح سے اللہ اکبر 34 مرتبہ اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا جائے۔ ان کو اکٹھا پڑھا جائے یا علیحدہ علیحدہ؟ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں علیحدہ علیحدہ پڑھنا بہتر ہے، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے، دونوں طرح ہی مذکورہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس موقع پر عدد مسنون پر اضافہ نہ کیا جائے بلکہ جس طرح حکیم کے نسخے کو کسی بھی جزو میں کمی بیشی کیے بغیر استعمال کرنا ضروری ہے ورنہ اس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعداد میں جو برکت، تاثیر اور روحانی فوائد ہیں، اس میں کمی بیشی کرنے سے یہ برکت و تاثیر ختم ہو جائے گی۔ فتح الباری باب الذکر بعد الصلاۃ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکی کے معاملے میں کس طرح بڑھ چڑھ کر رغبت رکھتے تھے اور ان کی نظر اپنے سے زیادہ اعمال خیر کرنے والوں پر ہوتی تھی جیسا کہ حکم ہے، اور پھر انہی کی سی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ اہل ثروت اگر تمام احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ دولت مندی کی وجہ سے مالی عبادت کا بھی اہتمام کریں گے تو یہ ایسا شرف و فضل ہے جس میں دوسرے اہل ایمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جو دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے صدقہ و خیرات وغیرہ کرنے سے معذور ہیں۔
باب نمبر 65 موت کو یاد کرنے اور آرزوئیں کم کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت والے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پس جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ نیز فرمایا کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا، اور کسی جاندار کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نیز فرمایا اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا پس یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، پہلے اس سے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ کہے اے رب تو نے مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیکوکاروں سے ہو جاتا۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آئی تو کہا اے ہمارے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ یاد رکھو ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف ایک بات ہی ہے جسے وہ کہے گا، اور ان کے درمیان کوئی آڑ ہے قیامت کے دن تک۔ پس جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پس جس کا پلہ بھاری ہو گیا وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کا پلہ ہلکا ہو گیا پس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جلستی ہوگی اور اس میں وہ تیوری چڑھائے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں پڑھی نہ جاتی تھی؟ پس تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار ہو کر رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ آگے آیت اللہ کے اس فرمان تک تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پس تو گنتی کرنے والے فرشتوں سے پوچھ لے۔ اللہ فرمائے گا تم واقعی تھوڑا ہی رہے، اگر تم جانتے ہوتے کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائے اور اس کے لیے جو اللہ نے حق نازل فرمائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پس ان پر زمانہ دراز ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اور اس باب میں بہت سی آیات ہے اور مشہور ہے۔ فائدہ آیات ان تمام آیات میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کا ساز و سامان ایک متاع فریب ہے، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جنہیں زوال اور فنا نہیں، لیکن ان اخروی نعمتوں کے مستحق صرف اہل ایمان ہوں گے، اور اہل فسق و کفر کے لیے تو جہنم کا سخت عذاب ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ اس طرح توجہ نہیں دیتا، لیکن مرنے کے بعد وہ دوبارہ
دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا، جو کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ انسان موت اور اپنے انجام کو ہر وقت یاد رکھے اور آخرت کی تیاری سے کسی وقت غافل نہ رہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے جس سے وہ ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اب چند احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 574۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا جیسے راہ گزر ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لو۔ بخاری۔ فائدہ: یہ روایت باب الزہد میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس باب میں اسے زندگی کی بے ثباتی کے بیان کے لیے لائے ہیں اور یہ مضمون اس سے واضح ہے۔ حدیث نمبر 575۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان مرد کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور مسلم کی روایت میں ہے، یہ جائز نہیں کہ وصیت کے بغیر 3 راتیں گزارے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری ہے کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ فوائد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید وصیت سے واضح ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے اصحاب حیثیت لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت وصیت لکھ کر رکھیں، تاکہ ان کی وفات کے بعد لین دین کے معاملات ان کے ذمے نہ رہیں، نیز ورثاء کے درمیان جائیداد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ حدیث نمبر 576۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں کھینچی، پھر ایک خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ انسان ہے، یعنی اس کی آرزوئیں، اور دوسرے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ اس کی موت ہے۔ پس انسان اسی طرح آرزوؤں کے درمیان ہوتا ہے کہ سب سے قریب لکیر موت آ پہنچتی ہے۔ بخاری۔ حدیث نمبر 577۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل کا خط کھینچا اور ایک خط درمیان میں اس سے باہر نکلتا ہوا کھینچا، اور درمیانی خط کے پہلو میں چند چھوٹے چھوٹے خط اور کھینچے، اور فرمایا، یہ انسان ہے اور یہ خط اس کی موت کا ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ خط جو باہر نکل رہا ہے اس کی آرزوئیں ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے خط جو پہلو میں ہے انسان کو پیش آنے والے حوادث ہے۔ اگر ایک حادثہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو دوسرا اسے آ دبوچتا ہے، اور اس سے جان چھوٹتی ہے تو کوئی دوسرا اسے آ پکڑتا ہے۔ بخاری۔ اور یہ اس کا نقشہ ہے جو ذیل میں درج ذیل ہے۔ موت، حوادث، امید، امیدیں، حوادث، موت، انسان۔ فوائد: ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی اہم حادثوں کا نام ہے۔ ایک حادثے سے بچتا یا نکلتا ہے تو دوسرا اسے آ گھیرتا ہے۔ اسی کشمکش اور حادثوں سے نبرد آزمائی میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ علاوہ ازیں امیدوں اور آرزوؤں کا ایک وسیع اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے۔ ابھی اس کی آرزوئیں ناتمام ہی ہوتی ہیں کہ موت کا آہنی پنجہ اسے اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت کا خط انسان کے سب سے قریب ہے، اس سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ آرزوئیں تو کسی کی پوری نہیں ہوتی، تو کیوں انسان اس رعب کے پیچھے موت کی حقیقت سے آنکھیں موندے رکھے، بلکہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ موت کی تیاری سے کسی وقت بھی بے پرواہ نہ ہو۔ مذکورہ نقشے راویوں کے بنائے ہوئے ہیں
جو انہوں نے حدیث سے سمجھے ہے۔ یہاں ان میں سے 2 نقشے دیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 578، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ کیا تم بلا دینے والی ناداری کا انتظار کر رہے ہو، یا سرکش کر دینے والی دولت مندی کا، یا بگاڑ دینے والی بیمار کا، یا سٹھیا دینے والی بڑھاپے کا، یا تیزی سے آ جانے والی موت کا، یا دجال کا؟ پس وہ تو ایک بدترین غائب چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا؟ پس قیامت تو نہایت دہشت ناک اور بہت تلخ ہے۔ ترمذی حسن حدیث ہے۔ تخریج شیخ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ الضعیفہ۔ فوائد: یہ ساتوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو اعمال صالحہ سے انسان کو روک دینے والی ہیں۔ اس لیے صحت اور زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ انسان کو آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مذکورہ موانع میں سے کوئی مانع اس سے پیش آ جائے اور وہ نیکیاں کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ حدیث نمبر 579، سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لذتیں ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ فوائد: موت کا تصور اور اس کا ذکر انسان کو دنیاوی لذتوں میں انہماک اور معصیتوں کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ اس لیے کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے اور موت کے بعد پیش آنے والے معاملات سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 580، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو۔ جسم پر لرزہ طاری کر دینے والی چیز نفخہ اولیٰ اور اس کے پیچھے آنے والا نفخہ ثانیہ آ پہنچا۔ موت بھی اپنی ہولناکیوں سمیت آ گئی، موت بھی اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، پس میں آپ پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، وقت کا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، تو پھر آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، پس اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، پس 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں اپنا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو یہ عمل تمہارے غموں کے دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ ترمذی حدیث حسن ہے۔ فوائد: راجفہ کے معنی ہے لرزہ دینے، کپکپی طاری کر دینے والی۔ جب اسرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اس لیے نفخہ اولیٰ کے اعتبار سے قیامت کو راجفہ کہا۔ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا، اسے رادفہ کہا، پیچھے آنے والا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی ہولناکیوں کا تصور یاد کرایا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت اور تاکید ہے۔ اس کے لیے سارے اوقات بھی وقف کر دینا جائز ہے، یعنی فرائض و سنن موقدہ کے بعد باقی وقت درود پڑھنے پر صرف کیا جا سکتا ہے۔